ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک روایت درود پاک کی فضیلت کی آئیے سنتے ہیں کہ وزیر رسالت مآب، آسمان صحابیت کے درخشاں مہتاب، نظام عدل کے آفتاب عالم تاب، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ معرض بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے پاس بھی حاضر ہوتا ہوں نگران شورا تشریف لا چکے ہیں، مطلب دعوت اسلامی کے سلسلے میں۔ وعلیکم السلام۔ اچار فروخت کیے جا رہے ہیں، اچار کی تشہیر ہو رہی ہے، کیا بات ہے مدینے کی۔ چلیں مدنی منی کو بھی، ہاں مدنی منی کے لیے کوئی جگہ دے دیجیے گا جی، کرسی لے کے آ رہی ہے۔ موضوع سلسلے کا ہم نے جو پرٹیکولر موضوع رکھا ہے وہ سفر موضوع رکھا۔ سفر پر گئے ہیں تو کیا لے کر آئے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے۔ تقویٰ لے کر آئیں، پرہیزگاری لے کر آئیں، سبحان اللہ، نکی کی دعوت کا جذبہ لے کر آئیں، اصلاح امت کا درد لے کر آئیں، فرض علوم سیکھنے کی وہ نیتیں لے کر آئیں، وغیرہ وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ نا اور تحفے جو تحائف بھی تو لانے کا مطلب ہے نا، کچھ نہ کچھ لے وہ میں نے اصل میں حمد نہیں پڑھی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جی باپو کیا فرما رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو سفر سے واپسی پر آپ نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائیں، اور کچھ جو انعامات اور تحفے جو لیے جاتے ہیں، لائے جاتے ہیں اور تحفے دیے بھی جاتے ہیں، سفر سے واپسی پر تحفے لانے کا بھی فرمایا گیا ہے۔ ہم مکتبۃ المدینہ کے رسالے بھی تو تحفے بن سکتے ہیں، یعنی آتے ہوئے واپسی میں مطلب مکتبۃ المدینہ کے رسائل تحفہ دن لے کے مکتبۃ المدینہ کے، دیکھیں رسالوں سے مکتبۃ المدینہ کے جو مدنی رسائل ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی اہم ترین تحفے سے کم ہے۔ وہ بھی کون سے مطلب کہ آپ کے فری میں آتے ہیں، اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے کہ ایک شخص جب مطالعہ کرتا ہے، یعنی آپ کسی دو دوستوں سے 10 سال کے بعد ملیں، آپ نے مثال کے طور پر کسی کے ساتھ مدرسۃ المدینہ میں حفظ کیا ہو، یا کسی کے ساتھ آپ نے کوئی ناظرہ کیا ہو، یا اسکول کالج میں اسکول وغیرہ میں 9 10 کرتے ہیں تو 8 8 10 10 سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ جی، جب ہم 2 3 دوستوں سے 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد ملتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک کمپیریزن آ جاتا ہے، تقابل آ جاتا ہے، اور آپ شاید یہ کہنا پڑتا ہوگا کہ یار یہ جیسا تھا نا ویسا ہی ہے، اور کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار آپ بڑے ماشاءاللہ یار میچورڈ ہو گئے، یار بڑے سمجھدار ہو گئے، بڑی حکمت بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو جس نے اپنے وہ 10 سال جس طرح گزارے نا، وہ آپ کو 10 سال کے بعد پھر اسی ماحول کا سانچہ ڈھلا ملتا ہے۔ تو جس نے اچھی معلومات حاصل کی ہوگی، اچھی کتابیں پڑھی ہوں گی، اور اچھی گیدرنگ میں رہا ہوگا، سلجھے ہوئے، سمجھدار، پڑھے لکھے سے یہاں میری مراد یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خوف خدا والے لوگ، ان میں رہا ہوگا، تو اس کی گفتگو کا انداز بدل گیا ہوگا،
اور اگر وہ اس طرح کا جیسے کہ عمر بازاری ایک جملہ ہے چھچھوڑپن، تو چھچھوڑپن ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، مستی مذاق کرنے والے میں لوگ ہوتے ہیں، چھیڑ خانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تفریح کے نام پر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے لوگ. جب ان کے ساتھ آدمی 10-15 سال گزارتا ہے تو اس کے پاس اس سے ملیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یار باتوں کا یار تو بچہ تھا نا، بچہ ہی ہے، وہ بڑا نہیں ہوتا. کیونکہ بڑا انسان تب لگتا ہے جب اس کی گفتگو ہوتی ہے. جالینوس نے ایک آدمی کو کہا کہ تو بات کر کہ میں جانوں کہ تو ہے کون. ٹھیک. یعنی انسان کی گفتگو جو ہے نا، یہ اس کا تعارف ہے کہ یہ ہے کون. یہ جب بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ یار اس کو مطلب کہ چائلڈ کیٹیگری میں ڈال دو. آپ بولو گے چائلڈ تو چائلڈ کیٹیگری نہیں ہے، چائلڈ نہیں ہے، یہ بڑا ہے، لیکن اس کا مزاج اور اس کا انداز اور اس کی گفتگو کا جو وہ دائرہ کار ہے نا، وہ مطلب بچوں سے بڑا نہیں ہوا. ایک آتا ہے کہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو اس کیٹیگری میں ڈال دو کہ اس کو. تو مختلف لوگ اپنی گفتگو سے مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیے جا سکتے ہیں. تو مدنی قافلوں سے جو سفر کر کر واپس آیا اور اگر اس کو اللہ کی رحمت سے شرکائے مدنی قافلہ وہ مل گئے جیسے دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے، تو الحمدللہ پھر وہ واپس آئے گا تو اس کی باتیں بتائیں گی، اس کا گفتگو کا انداز بتائے گا کہ اس کو مدنی قافلہ گویا کہ ایک طرح سے رات آ گیا ہے. یعنی جو مدنی قافلے سے واپس آ کر بھی رات جیسے واپس آیا، عشاء پڑھ کے گھر پہنچا اور صبح فجر میں بھی نہیں پہنچ پا رہا، تو اس نے مدنی قافلے کا وہ فیضان حاصل ہی نہیں کیا. اچھا، اسی سے متعلق جیسے کہ آپ کی پرانی زندگی کے بارے میں بھی مدنی چینل کے ناظرین چاہتے ہیں، آپ کے بھی دوست وغیرہ حلقہ احباب ہیں. اب جب کچھ عرصے بعد کچھ گیپ آیا ہوگا، جب کچھ عرصے بعد وہ آپ سے ملے تو پھر ان کے کیا تاثرات تھے، وہ کیا باتیں ہوئیں، ذرا کچھ پتہ چلے. آپ کے اندر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. دیکھیے میری دعوت اسلامی کی زندگی ہے نا مختلف ادوار میں تقسیم ہے. اچھا. آپ میری دعوت اسلامی کی زندگی کو مختلف ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی مختلف زمانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک. جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں تو اس وقت مجھے جن عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوئی ان کا انداز و مزاج کچھ اور تھا. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کے بعد سمجھے کہ 4 یا 5 سال کے بعد ٹھیک. مجھے جن دعوت اسلامی والوں کی صحبت نصیب ہوئی ان کا انداز و مزاج کچھ اور تھا. اچھا. پھر جن کی صحبت نصیب ہوئی ان کا انداز و مزاج کچھ اور تھا. اور اس دوران امیر اہل سنت کی گاہے بگاہے سبحان اللہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے مجھے صحبت ملتی تھی اور امیر اہل سنت کسی نہ کسی انداز سے نوازتے تھے. کبھی کبھار کسی مدنی مشورے کے نام پر تو کوئی اہم موضوع ہوا کرتا تھا. کبھی تنظیم کے ایسے عمومی عام اسلامی بھائیوں کے ساتھ نشست و برخاست رہی تو کبھی اس وقت میں ایک بڑے تنظیمی اور ایک اہم ذمہ داران کے ساتھ وقت گزارنے کی بھی سعادت ملی. تو یہ بھی ایک کیٹیگری ہے کہ اگر اس طرح کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا کہ جو مدنی ماحول میں آنے کے بعد بھی صحیح معنوں میں مدنی ماحول میں رچے بسے نہیں ہیں، اس کے سانچے میں ڈھلے نہیں ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی گفتگو کا انداز بھی پھر کچھ اسی طرح کا بن جاتا ہے. اور اگر وہ تھوڑا سا رچا بسا انداز ہوگا، پھر ذمہ داران ہوں گے تو وہ انداز پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ امیر سنت کی زیادہ صحبت ملنی شروع ہوئی. سبحان اللہ. میں برملا کہہ سکتا ہوں کہ امیر اہل سنت جس حصے میں آپ رہتے ہیں اس حصے میں دعوت اسلامی کا انداز اور مزاج کچھ اور ہے. اس دیوار سے اس طرف تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا اس دیوار سے اس طرف اور فرق ہے. یعنی میں اس پر میں قیاس کرتا ہوں کہ پھر اس شہر سے دوسرے شہر میں کتنا فرق ہوگا اور اس ملک سے دوسرے ملک میں کتنا فرق ہوگا. کیونکہ پیچھے جو دیوار کے پیچھے وہ دعوت اسلامی ہے، مطلب کہتے ہیں نفس نفیس خود دعوت اسلامی ہے دیوار کے پیچھے جہاں امیر سنت ہیں. اور اس دیوار کے ادھر وہ ہیں جس نے جتنی دعوت اسلامی لی اتنی نظر آئے گی آپ کو. تو میں دیوار کے اس طرف کی دعوت اسلامی بھی دیکھتا ہوں
اور دیوار کی اس طرف کی بھی دعوت اسلامی دیکھتا ہوں. میں 5 منزلیں چڑھ کے بھی دعوت اسلامی دیکھتا ہوں, دوسرے ملکوں میں جا کے بھی دعوت اسلامی دیکھتا ہوں, اور ہدف یہ ہے کہ جو دیوار کے پیچھے دعوت اسلامی دیکھتا ہوں وہی دعوت اسلامی دنیا کے آخری کونے تک پہنچانی ہے. سبحان اللہ. اللہ مجھے توفیق دے, اللہ ہم سب کو ہمت دے. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے سفر بھی کرنا پڑے گا, مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا. موضوع بھی ہم نے آج سفر رکھا ہوا ہے, مدنی قافلے کے حوالے سے بھی اس میں کچھ گفتگو ہوئی ہے. آپ نے بھی سفر کیے ہیں, پاکستان نے بھی جو ہے وہ سفر کیے ہیں, بیرون پاکستان بھی سفر کیے ہیں, اور پھر امیر سنت کے ساتھ بھی سفر کیے ہیں. تو ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ امیر اہل سنت کے ساتھ جو آپ نے سفر کیے, اچھا اس میں نیکی کی دعوت کے سفر بھی ہیں اور پھر سفر مدینہ بھی ہے, تو کچھ امیر اہل سنت کے ساتھ جو آپ کا سفر میں وقت گزرا اس کے کچھ احوال بتائیے کہ امیر اہل سنت کا کیا مبارک انداز ہے دوران سفر, نمازوں کی محافظت کا, نظر کی جو ہے حفاظت کا, اور کس طرح سے آپ سفر فرماتے ہیں تاکہ ہمارے لیے بھی اس میں تربیت کے مدنی پھول ملے. یہ بھی ہے سفر سے جانے سے پہلے کیا کیا کام کر لینا چاہیے, اگر کچھ اس بارے میں بھی رہنمائی ہے, پھر اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ سفر آغاز ہم کیسے کریں, جانے سے پہلے کیا کیا کام کریں. جا کیوں رہے, بزنس ہے, مدنی قافلہ ہے. اب امیر سنت کا جو آپ نے کہا نا پہلے کیا, تو پہلے تو یہ کہ بھائی کیوں جا رہے ہیں, اور جہاں جا رہے ہیں وہاں کا جانا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ نہ جانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیا بات ہے. یعنی جو کام ہم یہاں کر رہے ہیں اس کام میں اخروی فوائد زیادہ ہیں کہ اس کو اگر اتنی دیر کے لیے موقوف کر کے وہ کام کرتے تو اس میں اخروی فائدے زیادہ ہیں. یہ تو ہو گیا پہلا. اب چلے سفر کے لیے, تو اس سے پہلے کہ سفر شروع ہو نیتیں کر لینی ہے. ماشاءاللہ. تو گھر سے عموماً نکلنے سے پہلے ہی نیات ہوتی ہیں, ڈھیروں ڈھیر نیتیں کرائی جاتی ہیں, اور ساتھ کچھ اور اسلام پہ ہوتے تو ان کی بھی نیتیں کروائی جاتی ہیں. اور پھر یہ کہ سفر میں جب اگر بائی ایئر سفر ہے یا کوئی بھی اس طرح کا سفر ہوگا تو اس میں کم از کم یہ ضرور احتیاط کی جائے گی کہ نمازوں کے ٹائمنگ معلوم کر لیے جائیں, کہ نمازوں میں کہیں بھی ہمیں پریشانی نہیں ہو کہ اب نماز کیسے پڑھیں گے, اسپیشلی جب فلائٹس کے مسائل ہوتے ہیں. ہم آ رہے تھے کہیں سے امیر سنگ کے ساتھ, تو ہمارا اسٹے تھا دوحہ ایئرپورٹ پر. اس ایئرپورٹ پر ہم پہنچے تو ہمیں اگلی فلائٹ لینی تھی. اس ٹائم پر ہم 3 تھے, لیکن ایک اسلامی ہمارے پیچھے رہ گئے تھے کسی وجہ سے, تو پھر میں اور امیر سنت ہم دونوں ساتھ تھے. تو اب دوحہ ایئرپورٹ پہ تھے, اور بہت ہمیں مطلب کہ یوں سمجھے کہ فلائٹ نکل جاتی, کیونکہ ہم نے نماز پڑھنی تھی. وہ یوں تو جا کر بیٹھ جاتا ہے, لیکن نماز پڑھنی تھی, استنجا کرنا ہے, وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنے کے بعد پھر ہمیں جہاز تک پہنچنا. بہت بڑا ایئرپورٹ, ہمیں مطلب اتنا تجربہ تھا نہیں. تو جب ان کی گیٹ کی اور سارے میں نے تفصیل دیکھی تو اب رش بھی بہت تھا ایئرپورٹ پر, اور ایک اسلام میں ویسے ہم سے الگ ہو گئے تھے. اب تشویش یہ تھی کہ اب وضو کرتے ہیں تو میں استنجا خانے سے پہلے باہر آؤں گا, باپا بعد میں, پھر وضو یہ وہ, اور پھر نکلنے کرنے میں آگے پیچھے ہو جانے کا اندیشہ ایسے تھا. تو پھر میں نے کہا کہ باپا آپ کام کریں, یہ بورڈنگ کارڈ ہے, یہ بورڈنگ کارڈ آپ اپنی جیب میں رکھیں. تو میں یہ اس کا کیا کروں گا. تو میں نے عرض کی کہ یہ بورڈنگ کارڈ یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, چانس نہیں تھا, لیکن یہ ہمیشہ کرائسس مینجمنٹ پلان یہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایکٹیویٹ رکھنا چاہیے. کہ اگر آپ جیسے مثال کے طور پر آپ نے گھر میں جو جنریٹر رکھا ہے نا, یہ جنریٹر کرائسس مینجمنٹ پلان کا حصہ ہوتا ہے. یعنی لائٹ چلی گئی تو کیا کریں گے, جنریٹر آن کریں گے, لائٹ چلی گئی تو کیا کریں گے, یو پی ایس چلا لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کرائسس مینجمنٹ پلان یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بھئی یہ کارڈ آپ رکھ لیجئے. اگر اللہ نہ کرے کوئی رش میں نماز کے اس میں ہم پر آگے پیچھے ہو گئے, کیونکہ جہاز ایئرپورٹ بہت بڑا تھا اور ہم ایئرپورٹ ہمارے لیے اتنا معروف نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو پھر وہ رکھ لیا, پھر خیر ساتھی رہے الحمدللہ. مطلب تو یہی ہوا. تو جہاز, اور رہی بات نگاہوں کی حفاظت کیا فرما رہے ہیں, تو آپ نے سوشل میڈیا پر تو دیکھا ہوگا پاپا کی آنکھ پر پٹا, تو یہ بھی ہم پھنس گئے تھے. ہماری یہاں سیٹ تھی نا, وہ سامنے وہ کیبن کرو کی سیٹ تھی, یعنی ہمیں لیگ اسپیس پر جگہ ملی تھی. اب سامنے کہ بھائی اب ہمارے نصیب, یا تو وہاں کاکا اگر بیٹھے گا یا کاکی اگر بیٹھے گی, یعنی یا تو میل بیٹھے گا یا فیمیل ہوگی. اب بڑا عجیب ہوا, سامنے وہ ایروسٹس تھی,
اب آپ میں امیل سنت ہم دونوں ساتھ ساتھ اب آؤں، اب کیا کریں، اب یوں بیٹھے ہم لوگ، اب یوں بیٹھے تو آزمائش ہی آزمائش تھی. تو فلائٹ چونکہ بڑی تھی تو ہمارے پاس یہ آئی شیڈو تھے نا، تو ابھی سب یہ صحیح ہے، یہ لو آنکھ پہ لگاؤ اور بیٹھ جاؤ. پھر پاپا نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسے پتا چلے کہ یہ اب سامنے کوئی بھی نہیں ہوگا، جی ہٹا ہے کیسے، یہ کیسے پتا چلے کہ سامنے یہ کوئی نہیں ہوگا. تو اب میرے آنکھ پہ بھی پٹا تھا، اب یہ تو نہیں ہوگا کہ تم دیکھ لینا پھر مجھے بتا دینا کہ ہے کہ نہیں ہے، یہ تو ہونا نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا. جو بھی بات کرنی تھی تجربات کی روشنی میں کرنی تھی. تو میں نے عرض کی کہ وہ 2 کی گھنٹی بجے گی، جب یہ سیٹ بیلٹ کھولنے کی جب باری آتی ہے نا، جب جہاز ہموار ہو جاتا ہے تو پھر ایک بیپ بجتی ہے جس میں آپ کو یہ سگنل دیتا ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ چاہیں تو کھول سکتے ہیں. اور جو سامنے اس طرح کی سیٹ پر اگر کوئی بیٹھا ہو نا تو اس کے سیٹ بیلٹ کے کھلنے کی ایک آواز آتی ہے. تو یہ 2-4 چیزیں تھی میرے ذہن میں. یہ پہلے سے تھی یا اسی وقت آ گئی تھی؟ نہ تو سفر ہوتے رہتے ہیں نا، اندازہ تو سیٹ بیلٹ کھلنے کی آواز تو آئے گی نا ڈیفینیٹلی. وہ ایک مطلب اسٹیل کا بکل ہوتا ہے اور پھر یہ کہ کسی کا ساتھ ہوتا ہے، تو یوں یہ ساری چیزیں ذہن میں تو کافی سفر ہوتے ہیں. تو وہ جیسے ہی وہ سب کچھ ہوا تو جب ہم نے وہ پردہ اٹھایا تو سامنے پردے کا مسئلہ نہیں تھا. تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کے ساتھ اس سے قبل کوئی ایسا ایکسپیرینس یا اس کے بعد کوئی ایسا ایکسپیرینس کہ جو اس طرح آپ کو موقع ملا ہو کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی بھی اور پھر نگاہوں کی حفاظت تو امیل سنت کی ایک وہ ہے عادت خاصہ ہے. یعنی پھر یہاں بیچ میں وہ بڑے پیارے پیارے جو آپ نے باتیں بتائیں کہ اب وہ کھولیں گے کس طرح، اب اس میں اجازت بھی نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے آپ دیکھ کے مجھے بتا دینا کہ یار اب میں دیکھ کر نہیں بتانا کب کھلنا ہے. جی نہیں یعنی اجازت جیسے اس طرح کی اجازت مطلب ایک اب بھی نہیں مل رہی. دیکھیں مسئلہ یہ کہ امیر علیہ سنت کا ایک اپنا مزاج ہے، اور یہ مزاج اللہ کرے کہ ہمارے ذمہ داران، نگران اور دیگر اسلام بھائی کو نصیب ہو جائے کہ جب ہم امیر سنت کے ساتھ رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں، امیر سنت اپنے آپ کو کسی کیٹیگری میں نہیں رکھتے. بڑی مطلب کہ وہ پیارے انداز سے امیر سنت ہم کو لے کر چلتے ہیں، جیسے کہ ایک اپنائیت والا ایک مشفقانہ ماحول ہوتا ہے. تو وہ جب وہ سفر ساتھ ہو نا تو آدمی گھبراہٹ فیل نہیں کرتا، گھبراہٹ فیل نہیں کرتا، اکتاہٹ فیل نہیں کرتا. اور بڑی مطلب کہ اللہ اور ہم سب کو باپا کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت دے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک لطف آئے گا. آپ بہت اپنے اندر ایک وہ شروع میں آدمی اپنے اندر محسوس کرے گا کہ ایک شخصیت کے ساتھ ہوں، پرسنالٹی کے ساتھ ہوں، پیر صاحب ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے. لیکن ہم نے دیکھے پڑھا ہوگا آپ نے بھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام جلوہ فرما ہوتے تھے، حاضر ہوتے تھے تو بات کر لیتے تھے. یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کرنے کی گنجائش تھی، سیدھی سی بات ہے. یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے عنوان میں یہ بات کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کو بات کرنے کی گنجائش تھی. وہ بات کرتے تھے، نکاح کی باتیں ہوتی تھی، شادی کی باتیں ہوتی تھی، بلکہ اتنی مشفقانہ اور اتنی مطلب کہ کریمانہ وہ صحبت تھی کہ آپ کو یاد ہوگا، شاید مشہور ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے تھے تو کچھ صحابیات بیٹھی تھی، کچھ آواز ایک نارمل جیسے بات ہو رہی تھی، وہ آئی تو جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ جیسے کہ خاموش ہو گئی، سہم گئی اور ان کی مطلب ان کا انداز بدل گیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمانے لگے کہ تم عجیب ہو، میں پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو اور ان کی بارگاہ میں تم اس طرح باتیں کرتی ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم تو آپ سے ڈرتے ہیں. اچھا. تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے غالباً اس وقت اس طرح کی کوئی شاید کلمات عطا فرمائے تھے کہ عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے. تو آپ کی شخصیت میں ایک ہیبت تھی
مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھیں یہ ایک انداز ہوتا ہے، آپ جس مقام پر فائز ہیں اور جس مقصد کے جو مقصد بعثت ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا مقصد ہے، اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ لوگ آپ سے دور رہیں، سبحان اللہ، کیونکہ لوگ دور رہیں گے تو ہدایت کیسے لیں گے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوئی کہ تم ان کے لیے نرم دل ہو گئے، اگر تم سخت دل ہوتے لنفضوا من حولک، تو یہ تم سے دور ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ یہ سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ اس امت کے اولیاء کرام کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور ویسے کتابوں میں نے پڑھا تھا، مجھے حوالہ تو یاد نہیں ہے، جو جتنا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرتا ہے اور جتنا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے، اسے ہی ادائے مصطفیٰ کا اسی قدر حصہ نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، تدفین، یہ کل مدنی مذاکرے میں یہ تصحیح ہوئی ہے کہ اب تک ہم نے اچھا اس کی تردید بھی نہیں ہوئی ہے، نہ تردید نہیں ہوئی ہے، البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ کتابوں میں لکھا کہ یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی ہے، تدفین ہوئی ہے، ہاں آپ کی شہادت یہ ہو سکتا ہے یکم محرم الحرام کو ہی ہوئی ہو۔ یوم فاروق اعظم منایا جاتا ہے، یہ منایا جاتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بے پناہ محبت نظر آتی ہے، تو آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ کچھ روشنی ڈالیں، کچھ روشنی ڈالوں کہ ان کی روشنی سیرت سے روشنی لوں، حاصل کیجیے، روشنی حاصل، ان کی روشنی وہاں سے لے کے سیرت ہمیں دے دیجیے۔ کچھ مدنی پھول ہمیں پتہ چلیں۔ محاورے سارے چینج ہو جاتے ہیں یہاں، جی مطلب یہاں جو محاورہ مطلب جیسے جتنا شہد ڈالو اتنا میٹھا، اپنے کچھ محاورے بھی ہوتے ہیں۔ نہیں، نگران شورا صحیح طرف توجہ دے، مگر وہ الحمدللہ محاورے اصل محاورہ یہی ہے درست کر دیے، جو امیر علیہ سنت یا نگران شورا مطلب یہ کہ جو یہ بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ فلاں موضوع پر روشنی ڈالیے، ٹھیک ہے، اب یہ ایک کوئی بہت بڑا اسکالر ہوگا، کوئی بہت بڑا لیکچرر ہوگا، اور اس کے نزدیک وہ موضوع جو ہوگا نا، وہ موضوع سننے والوں کے لیے ہڈن ہوگا، ایک ڈارک پہلو ہوگا، تو وہ روشنی ڈالے گا تو وہ بات جو ہے وہ اس کے ساتھ واضح ہو جائے۔ لیکن اگر آپ یہ بھی ایک پہلو ہے، اعلیٰ شخصیت کی سیرت پر بات کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی سیرت پر آپ روشنی تو نہیں نہ ڈالیں گے، ان کی سیرت سے تو روشنی لیں گے۔ سبحان اللہ، تو دونوں وہ محاورے کو اپنی جگہ رکھیے، لیکن یہاں پر ہر یہ چیز محاورہ کہی گئی۔ ہر جگہ منطبق ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کیوں مولانا سبحان اللہ، ساری دنیا ادھر بھی آ گیا نا؟ نہیں، پوری نہیں کی ویسے ابھی، نہیں، میں اب تھوڑا آگے بھی ایک گیا۔ جز لیا، ٹھیک ہے۔ اللہ ساری حافظ، دنیا کی خیر اصلاح میں محاوروں کی بھی اصلاح داخل ہے نا۔ ہر محاورہ اس کے مقام اور محل پر ہی بہتر لگے گا۔ جی بالکل، سبحان اگر ہم نے اس کو اس کے مقام و محل سے ہٹا دیا تو وہ اپنی اصل چیز ہی کھو دے گا۔ یہ میری موٹی عقل کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیوں نہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حق جاری فرما دیا، یعنی جن کی موافقت پر قرآن کریم کی کم و بیش 20 آیات نازل ہوں، سبحان اللہ، اور ان کی سیرت پاک کا صدقہ کہ اسلام دور دور تک پھیلے، اور آج تک ان کے بنائے ہوئے ریاستی اصولوں کو اگر کوئی اپنی زندگی، اپنے ادارے اور اپنی ریاست پر امپلیمنٹ کرے تو یقیناً اس کو کامیابی سے وہ دور نہیں رہ سکتا، کامیابی اس کی طرف لپک کر آئے گی۔ تو یہ آپ کی سیرت پاک کے بڑے عظیم اور بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے پیارے پہلو ہیں کہ جن پہ انشاءاللہ مدنی چینل پر چیتا انشاءاللہ اسلامی بھائی منتظر ہوں گے کہ سفر مدینہ سے متعلق کچھ آپ مدنی پھول اور کچھ واقعات، ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں، کیونکہ ایک ایسا ٹاپک ہوتا ہے کہ یہ بہت اس میں دلچسپی ہوتی ہے، عوام کی بھی اب تو دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ 2001 میں سفر ہوا تھا امیر سنت کے ساتھ، سفر مدینہ۔ امیر سنت کا آخری سفر اب تک 2002 میں ہوا ہے، میرا آخری سفر 2001 میں امیر سنت کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ تو میں اس سفر میں دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ گھر سے لے کر واپسی آنے تک کئی ایسے اہم ترین اور نمایاں واقعات ہوتے ہیں، بلکہ بغور دیکھا جائے تو واقعات ہی واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ،
ایک شخصیت کی ایک یہ خوبصورت سی بات ہے، میں اور تو کچھ زیادہ عرض نہیں کرتا، کہ آپ جہاں بھی ہے نا، علم دین سیکھنے سکھانے کی آپ کے اندر ایک حرص موجود ہے، وہاں بھی یہی رہتا ہے کہ مدنی حلقے لگتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے، طواف کے وقت طواف کی صورت بنے گی، عمرے کے وقت عمرے کی صورت بنے گی، اور عبادات اور آرام تو کھانا پینا، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ جاتے ہیں تو انہیں مسائل سے آگاہی نہیں ہوتی۔ آپ جس سفر کی مجھ سے برکت یا بہار سننا چاہتے ہیں، تو میں تو اس سفر کی سب سے بڑھ کر جو بہاریں ہیں وہ یہ ہے کہ اس سفر میں آپ کو اس بات کا اندیشہ کم رہے گا میرے سن کے ساتھ کہ آپ کسی کام میں، کسی رکن کی ادائیگی میں، مناسک کے حج کے معاملے میں آپ کہیں کمزور پڑ جائیں، جو اصل مقصد ہے وہ آپ کا پورا ہوگا، اصل مقصد پورا ہوگا۔ اگر آپ چلیں تو چل یہ ہوتا ہے کہ قدم کے پیچھے قدم چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہی ہوگا۔ تو طواف بھی کرنا ہے تو پیچھے پیچھے چلنا ہے، تو عرفات بھی جانا ہے تو پیچھے پیچھے چلنا ہے، تو یہ سب جب پیچھے پیچھے ہے تو پھر نمازوں کی حفاظت بھی اسی طرح رہے گی۔ اچھا، پھر اوقات کار کب کون سی کیا عبادت کرنی ہے وہ رہے گی، کب دعا کرنی ہے، کب عبادت، کب آرام کرنا ہے، پھر کھانے پینے میں حرام اور حلال کی تمیز آپ کی باقی رہے گی۔ ان کے ساتھ نگاہوں کی حفاظت کا جذبہ ملتا رہے گا، ان کے ساتھ کفل مدینہ کا جذبہ ملتا رہے گا، آپ کو غیبت سے، چغلی سے، تہمت سے، فضول کلامی سے بچنے کی آپ کو سعادت ملتی رہے گی۔ تو اگر کسی کا سفر کسی کے ساتھ تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اگر ہو سکتا ہے، اگر وہ کوشش کرے تو اس کا سفر تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس سفر کا بہترین زاد راہ ہے ہی تقوی۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے ساتھ سفر کا بہترین زاد راہ ملتا ہو، اس کے ساتھ سفر کرنا کس قدر بابرکت ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ 2-4 منٹ کی گفتگو کافی ہے۔ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، مدنی پھول جاری رہیں گے، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال ہم سے کیا کیا جا رہا ہے۔ جی سنائیے کالز۔ اکبر علی اطاری بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ نگران شورا سے سوال ہے کہ جو نگران شورا کے ساتھ مدنی منی سلسلے میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اکثر وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ کون ہیں، ان کا تعارف کرا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تعارف، آپ کا تعارف کچھ ہے؟ آپ کے لیے کال آئی ہے کون ہے پہلی؟ جو ان کے ساتھ آئی ہے؟ تعارف بھی کروائیں اور ساتھ میں ایک اور بات بھی بتائیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹوں کو بیٹھے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، مدنی منی ماشاءاللہ کبھی نہیں دیکھا، یہ اس سے رجوع کرنا پڑے گا وہ۔ زیادہ نہیں دیکھا، یوں چلیں یوں کر لیں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم بھی محتاط ہو ہی جائیں گے، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اپنا بھی کام ہو ہی جائے گا۔ آپ کے بیٹے بھی نظر آتے ہیں، لیکن مدنی منی جو ہے سلسلوں میں زیادہ آپ کے ساتھ بیٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو آپ کیا اپنی مدنی منی سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اپنا نام بتاؤ۔ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں؟ زیادہ نہیں، نام بتائیں۔ سمیہ عمران بول رہے ہیں؟ نہیں بھائی، آج یہ بات کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں۔ یہ سائل محترم سے عرض ہے، یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے، ماشاءاللہ۔ سمیہ ان کا نام ہے، اور اب چونکہ ابھی ان کی عمر چھوٹی ہے تو اتنی اب یہ بڑی عمر کی نہیں ہوئی ہیں، تو یہ جب تک چل سکتی ہیں آتی رہیں گے، پھر جیسے تھوڑی بڑی ہو جائیں گی اور جب وہ وقت آئے گا کہ ابھی ہمیں انہیں عوام میں، پبلک میں، اسلامی بھائیوں میں نہیں لانا، تو پھر یہ آنا بند ہو جائیں گے۔ اچھا، جس طرح یہ بیٹیوں آپ سے لے زیادہ کر آتے محبت ہیں، کرتے ہیں آپ بیٹوں کی نسبت؟ اصل میں عرض کرتا ہوں، اولاد ساری برابر ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ایک فطری طور پر والد کو جو ہے نا بیٹیوں میں اور بیٹیوں کو والد میں رغبت عموماً زیادہ ہوتی ہے، اور بیٹوں کو ماں میں اور ماں کو بیٹوں میں رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک نیچرلی ایسا لگتا ہے کہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو اب چونکہ بیٹیاں ہوتی ہیں، پیاریاں ہوتی ہیں، پھر جانے والیاں ہوتی ہیں، ایک طرح سے گھر میں مہمان ہوتے ہیں، بیٹوں کی رخصتی نہیں ہوتی ہے، بیٹیوں کی رخصتی ہوتی ہے۔ تو اب بیٹا کو رخصتی لے ہی لے تو الگ بات ہے کہ چلو تم کرو نہ کرو، میں چلا، وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے۔ تو بیٹیاں تھوڑا
رغبت زیادہ. ویسے بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب کوئی چیز دینی ہو تو آپ نے فرمایا کہ بیٹیوں سے پہل کرے, واہ کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ان کا دل تھوڑا ہوتا ہے, اللہ اللہ اللہ. ان کا دل تھوڑا ہوتا ہے. پھر بیٹوں کے مقابلے میں ان کی نگہداشت زیادہ امپورٹنٹ ہے, صحیح, کیونکہ یہ ماچس کی ڈبیاں ہیں, بارود کی ڈبیا ہوتی ہے, عورت پھک سے آگ لگ جاتی ہے. شیشے کی بوتل ہوتی ہے جو ہلکی سی ٹھیس لگنے سے بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو بیٹیوں کے حوالے سے والد یا گھر والوں کو ایک تو ان کی تعلیم تربیت کے حوالے سے محتاط ہونا چاہیے. حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر سگے بھائی کے گھر پر بھی تقریب ایسی ہے جس میں ناچ گانا یا اس طرح کی خرافات ہوں تو وہاں بھی اپنی بیٹیوں کو نہ بھیجے. صحیح. تو اس کی ان کی حفاظت و نگہداشت حیا تعلیم تربیت کے حوالے سے اتنی پیاری ہونی چاہیے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی, خاص وہ ترغیب موجود ہے, سورہ نور کی تعلیم دو. تو یہ ساری چیزیں ہیں, تو یہ جب تک ہے ابھی اس کی باقی ہے عمر. اچھا, جیسے کہ آپ جب آ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ سے کہتی ہیں یا آپ بولتے ہیں چلیں بھائی تیار ہو جائیں, اور پھر من یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایسا ہو گیا ہے کہ آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام اور پھر آنے مدینہ جانے والے. اچھا, تو بعض اوقات ایسا نہیں ہے کہ میرے بچے مجھے یوں ضد نہیں, ہمارے گھر میں نا عموماً ضد کا ماحول نہیں ہے. ماشاء اللہ. تھوڑا سا مطلب کہ وہ ابو فیضان مدینہ جا رہے ہیں, ہاں بس تو اب مطلب سمجھ میں آ جائے گی نا. تو انہوں نے جیسے آج مجھے کہا کہ میں مغرب میں آؤں گی باپا کے پاس. اچھا, تو اس کا آنے کا دل تو تھا, اس کے وہ باڈی لینگویج بتاتی تھی. تو والد ماں باپ کا یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی باڈی لینگویج کو سمجھ جاتے ہیں, بچوں کو نہیں سمجھتے. بچے لگتا ہے کہ ماں باپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بچے جب ماں باپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اب وہ اصل میں بیوقوف کیا بن رہے ہوتے ہیں, وہ بچوں کی ان بے وقوفیوں پر بس اندر اندر میں کوڑ رہے ہوتے ہیں کہ اب وقت آئے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی. چلیں جی, ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ نگران شورا کی شہزادی ہیں مدنی منی سمیہ ان کا نام ہے. اس نام کس نے رکھا, اگر اس بارے میں؟ امیر اہل سنت. امیر اہل سنت نے. مزید کچھ کالز لیتے ہیں, ناظرین کو شامل کرتے ہیں. جب ان کی ولادت ہوئی نا تو ولادت ہوتے ہی میں اس وقت وہیں تھا جب ان کی ولادت ہوئی. ٹھیک ہے. تو ولادت ہوئی تو وہ وقت ایسا تھا کہ امیر اہل سنت سے رابطہ میرے لیے ممکن تھا. تو اسی وقت میں نے میسج کر دیا تھا. تو میرا خیال ہے اس کے میرے ہاتھ میں آنے سے پہلے اس کا نام آ چکا تھا. اچھا, ماشاء اللہ. وہیں بیعت بھی ہو گئی, کیونکہ ذہن یہی ہے کہ موت کسی وقت بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے. اب بچہ کتنی سانسیں لے کر دنیا میں آیا ہے پتہ نہیں ہے. تو میری تو تمام مدنی چینل کے ناظرین سے یہ مدنی التجا ہے کہ اپنے یہاں بچوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں شامل کروا دیا کریں. یہ تو آپ رابطے میں تھے تو آپ فوراً ہو گئے, آپ رابطے میں تھے امیر سنت سے تو ہو گئے, لیکن جن کا رابطہ بہت مشکل ہے, نہیں ہو سکتا, تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں, رابطہ امیر سنت سے میں نہیں کہتا کہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کروڑ رحمت یہ فرمائی ہے کہ امیر سنت نے بہت سارے اسلامی بھائیوں کو اپنی وکالت سے نوازا ہے. ٹھیک. 100% نہ صحیح, لیکن کئی اراکین شورا امیر سنت کی وکالت ان کو حاصل ہے. دونوں شہزادگان کو امیر سنت نے وکالت عطا فرمائی ہے, اور بڑے شہزادے کو تو جانشینی کا منصب نصیب ہوا ہے. سبحان اللہ. اور ایسے اور بھی بعض ہمارے کیٹیگری بنی ہوئی ہے کہ فلاں ذمہ داری پر ایک اسلام میں آئے گا, لیکن وہ صرف ذمہ داری ضرور نہیں ہوتی, وہ ذمہ داری کے ساتھ اس کا انداز بہت ضروری ہوتا ہے. اس انداز کو دیکھ کر پھر ذمہ داران کی طرف سے وہ ایک ترکیب بنتی ہے, اور پھر انہیں وکالت کا بھی یہ بھی منصب ہے. ٹھیک ہے. مگر وہ منصب جو ہے نا وکالت کا, یہ ذمہ داری سے متعلق ہے. ٹھیک. تو یہ آج تک جتنے بھی اسلامی بھائی جن کو کبھی ماضی میں وکالت ملی اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے وہ نہ رہی جس پر وکالت تھی, ٹھیک ہے, تو وکالت آٹومیٹکلی ان کی چلی جاتی ہے. ٹھیک. اب وہ وکالت ان کے پاس رہی نہ, اللہ یہ کہ انہیں خاص الگ سے کہہ دیا جائے کہ نہیں آپ اب بھی وکیل ہیں اور وکالت کے ذریعے امیر سنت کے بیعت کروا سکتے ہیں. تو
یہ ہوتا ہے. امیر سنت براہ راست کسی کو وکالت یوں نہیں دیتے, یہ پورا ایک سسٹم بن گیا ہے, جیسے کہ تعویذات کی اجازت کا ایک پورا سسٹم بن گیا ہے. تو یہ سمجھے کہ تقریباً شورا کے ساتھ یہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. یہاں ایک بچوں کے آپ سے بھی رابطہ کرتے ہیں لوگ نام رکھنے کے لیے؟ آپ نام رکھتے ہیں مدنی منہ یا مدنی منہ؟ جی. کیا کیا کچھ پسندیدہ نام پتہ چل جائے؟ پسندیدہ نام کیا ہو گیا؟ امیر سنت کے نام سن کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ نام پتہ چل جائے, کچھ مدنی منوں کے اور کچھ مدنی منیوں کے. دیکھیں کسی گھر میں کچھ ولادت ہو اور وہ شاید انہی نام میں سے کوئی انتخاب کر لیں. مجھے حقیقت یہ کہ میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت ہے. ماشاء اللہ, ایک نام. اور دیگر امہات المومنین سے بھی محبت ہے. تو تمام امہات المومنین کے نام معلوم ہو جائے نا, نام یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی پیاری پیاری شہزادی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی. بلکہ آپ فرماتے میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی. ہاں, جسم کا, جس نے اس کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا. تو یہ ہو گئے دو نام. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بعض صحابہ کرام سے بڑی قرب اور ایک ہوتا ہی ہے حاصل تھا. بعضوں سے بڑی محبت کا انداز کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بڑے پیارے پیارے القابات اور ان کو بڑے بڑے خوبصورت کلمات سے انہیں نوازا. یہ تو جنرلی تمام صحابہ کرام کو خوبصورت کلمات سے نواز دیا گیا. تو یہ ساری ترتیب موجود ہے. تو یوں نام الحمدللہ کتابوں میں لکھے. اس میں میں نے کوشش کی تھی, ابھی تو خیر نہیں ہے موبائل میں محفوظ, کہ اب آج کل جو ہے نا لوگوں کو نئے نام کا جذبہ بہت ہے. نئے نام کہ نیا نام ہونا چاہیے, ایسا کسی کا نہ ہو. ایسا کسی کا بھی نہیں ہو. تو اسلامی نام کے ہے نا احکام, ہماری کتاب ہے نام رکھنے کے احکام, نام رکھنے کے احکام. تو اس میں بہت سارے نام, اپروکسیمیٹلی 600 نام اس میں. تو اس میں سے میں نے چند نام نکال کر اپنے پاس محفوظ کیے تھے کہ کوئی اس طرح پوچھے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 نام ایک ساتھ دے دیتے ہیں, بھائی جو ان کو پسند آئے رکھ لے, بیچارے دوبارہ رجوع کریں گے. اب میرے سن کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ ان کے گھر میں اور کوئی نام, جو نام ہے وہ بتا جائیے, تاکہ کوئی نام دیں تو ڈبلنگ نہ ہو جائے. اچھا, یہ ہے کہ آپ کا نام عمران ہے, یہ ہے کہ بعض ہوتے ہیں کہ ماحول سے پہلے کچھ نام ہوتا ہے, ماحول کے بعد کچھ اور نام ہوتا ہے. اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کے 2-3 نام تو نہیں ہیں, اور میرا آپ کا نام کس نے رکھا یہ بھی ذرا پتا چلے. میرا نام رکھا کس نے یہ تو نہیں پتا, لیکن میرے والد صاحب, مجھے ایسا گمان ہے کہ شاید میرے نام کے رکھنے میں میرے والد صاحب کی خوشی شامل ہوگی. اچھا. کیونکہ میرے والد صاحب مجھے ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی جو صورت ہے آل عمران, اس آل عمران سے ہم نے تمہارا نام عمران نکالا تھا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور تو پھر اس ٹائم تو یہی ہوگی ان کی, جب مجھے چند مرتبہ والد صاحب نے. اچھا چلیں, والد صاحب سے معلوم بھی کر لیے گا کہ میرا نام کس نے رکھا, یہ بھی ایک اچھی ہو ہے. آپ آئندہ سلسلے میں کہیں عموماً پھوپھیاں نام رکھتی تھے ہمارے یہاں, لیکن یوں رکھا کہ یہ کس نے آل عمران قرآن کریم کی صورت کی نسبت سے عمران نام منتخب ہوا تھا. نسبت جو ہے وہ قرآن پاک کی تھی, اور نام کس نے رکھا یہ آپ ذرا عمران کون, عمران تاریخ میں عمران ایک بڑا اہم نام ہے. کون کسوٹی. عمران ایک بڑی ہی مطلب بہت اہم ترین, ایک بہت اہم ترین شخصیت ہیں جن کے ساتھ عمران کا نام لگے گا. خضر علیہ السلام نے پوچھا تھا ان سے پورا نام. آپ کو تو آپ کا نام بھی حضرت موسیٰ بن عمران ہے. موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام عمران تھا. اچھا, سبحان اللہ. یاد آیا. کافی سارے موضوع پر سوالات بھی ہو گئے, کچھ غیر موضوع سے متعلق بھی ہو گئے, ملے جلے, ملٹی ڈائمینشنل ہے. تو جو جہت آتی ہے وہ اپنی جگہ پر, سائلوں کو آپ نے موقع کم دیا. جی, اور کی مرضی ہے جی, جتنا مرضی. اچھا, یہ وہاں ہے, یہ شعبہ وہاں ہے جی. ہمارا کچھ اس پر طے تھا. باپو آپ چلیں جی, ایک اور کال سے لیتے ہیں, ایک اور کال سے لیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا سے عرض ہے کہ جب آپ نگران شورا بنے اس وقت
آپ کی کیا کیفیت تھی؟ آپ کو خوشی ہوئی تھی یا نہیں؟ اور جب آپ پہلی مرتبہ مدنی چینل پر لائیو آن ایئر ہوئے تھے اس وقت آپ کو کیا گھبراہٹ ہو رہی تھی؟ کچھ ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کالز ہیں مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا کا یہ سلسلہ لبیک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، الحمدللہ ہم اس کو بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اس میں آج موضوع سفر پیارا موضوع ہے، اور الحمدللہ عز و جل یہ اشکان رسول کا بھی باب المدینہ کی طرف سفر ہے، اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ ہماری میر پور محفل و ڈویژن کے لیے کی اشکان رسول باب المدینہ کی طرف مرشد کی بارگاہ میں سفر فرما رہے ہیں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ان اشکان رسول اور اس سفر پر مدنی پھول عطا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال ہے، ایک اور لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ والدین رشتہ دار اگر مدنی ماحول میں رکاوٹ پیدا کریں یا ہمیں مدنی ماحول سے دور کرنے کی کوشش کریں، نہ ہمیں مدنی قافلے میں سفر کرنے دیں، نہ کسی مین اجتماعات میں جانے دیں، اور نہ ہمیں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کے دیں، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ میرا ہے کہ اگر جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا ہو درس نظامی کے لیے تو پھر گھر والوں کا کس طرح ذہن بنایا جائے؟ آپ اس بارے میں رحمائی فرما دیں، دعا میں یاد رکھیے گا، اور مدنی ماحول میں استقامت کی بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا۔ جی پہلے سوال کی جانب آتے ہیں۔ مدنی منع کا ایک سوال تھا کہ جب آپ نگران شورا بنے تو کیا کیفیت تھی، خوشی ہوئی تھی کیا؟ اس وقت حالات خوشی اور غم کی اس طرح کے ڈسکشن میں تو میں کیا پڑھوں گا، ہم تو کہتے تھے نا کہ جس طرح شورا بنی تھی وہ ہمیں پتہ ہے، جو ایک حالات تھے معاملات تھے، اسلام بھائی آئے، دوڑ بھاگ، بڑا مطلب وہ ایک وقت تھا، اور تھوڑے ہی عرصے میں کیونکہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرحوم نگران شورا، ان کو تومیل سنت براہ راست ان کے نگران شورا ہونے کا اعلان فرما دیا تھا، تو جب شورا بنی تو ہم انہی کے ماتحت کام کرتے رہے ایک عرصے تک۔ تو آپ کے پاس کون سا شعبہ تھا جب؟ میرے پاس بھی کئی شعبے تھے، کیونکہ اس وقت ہم کم و بیش 11 یا 12 اراکین شورا تھے ٹھیک ملا جلا کر، تو ظاہر ہے کہ اس ٹائم پر باب المدینہ بھی ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، تو اس کا ایک حصہ میرے پاس تھا 3 میں سے، اور باب الاسلام کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بدین، ٹھٹھا، زمزم نگر اور یہ کوٹ اتاری، اور یہ بھی تھا کیونکہ اس وقت سندھ انتظامی کابینہ بھی ہم نے بنائی تھی، وہ یہ اصطلاح چل رہی تھی ٹھیک ہے، اور وہاں پھر شورا کے بعد عبوری انتظامی کابینہ ایک بنی تھی پنجاب بلوچستان، پنجاب کشمیر اور کے پی کے جس کو سرحد کہتے تھے اس طرف، وہاں حاجی شاہد کی ترکیب رکھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ذمہ داران تھے، تو یہ سلسلہ سب وہاں چلتا رہا۔ اب اس میں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار ہوئے، ان کے آپریشن کے اور کچھ اس طرح کے سلسلے چلے، تو وہ بستر پر ہو گئے، ان کو سفر کی پوزیشن میں نہ رہے ٹھیک ہے، تو اب پھر یہ کہ وہ میرے پھر شورا نے سفر شروع کروا دیا کہ آپ ظاہر ہے کہ سفر کے بغیر تو نہیں گاڑی چل سکتی تھی، تو پھر مجھے قائم مقام کا نام دے کر سفر شروع کروائے گئے، قائم مقام نگران شورا کے کر، قائم مقام نگران شورا ٹھیک ہے، تو پھر وہ سفر ہوتے گئے، تو جب میری واپسی ہوتی تو میں حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے پاس حاضر ہوتا اور انہیں کارکردگی دیتے، روتے بھی تھے، کیوں آتے ہو، کیوں کارکردگیاں دیتے ہو۔ اسی دوران شورا کا ایک ہمارے یہاں شورا کی تجدید ہوتی ہے، تبدیلی، تو 26 ماہ یا 25 ماہ کے بعد شاید شورا کا وہ تجدیدی معاملہ تھا، الیکشن جس کو آپ کہہ لیں آپ کہ اب آپ کس کو نگران شورا بنانا ہے۔ شورا میں بھی الیکشن ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ غیر سیاسی الیکشن ہے کیونکہ یہاں پر کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، اچھا ہے
یہاں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں. ابھی جو نگران شورا گفتگو فرما رہے ہیں بہت سارے اسلامی بھائی یہ بات جاننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ اس وقت ہم مشتاق علیہ رحمہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشورے بھی نہیں تھے, بیمار تھے, بستر پر تھے, گھر پر تھے. بابری چوک پر ان کی رہائش تھی, باب المدینہ میں کنز الایمان مسجد کے پاس. تو ہم نے متفقہ طور پہ انہی کو نگران شورا بنایا تھا. مجھے یاد ہے برابر کہ یہ روئے تھے, پھر یہ آئے بھی تھے مدنی مشورے میں, یا اس وقت تھے واللہ عالم. تو یہ روئے بھی تھے کہ میں نہ سفر کر سکتا ہوں, کچھ نہیں کر سکتا. میں کہا ہم نے کہا آپ کا ہونا ہی ہمارے لیے بہت ہے. واہ. لیکن زندگی کی ان کی جو جتنی سانسیں تھیں انہوں نے گزاری, اور پھر ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے سویم میں تو اعلان ہوا کہ اب کون بنے گا. اور وہ امیر سنت نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں منتخب کروں گا نگران شورا. اب جو نگران شورا ہوگا اس کا انتخاب خود شورا کرے گی. یہ سمجھے کہ لیڈرشپ اسکلز ہیں جو امیر سنت کی وہاں پر ظاہر ہوئی کہ آپ نے سسٹم کو ڈیولپ کیا, آپ نے سسٹم کو متعارف کروایا. یہ انتقال سے پہلے ہی فرما دیا تھا یا انتقال کے بعد؟ وصال کے بعد. یعنی کہ یہاں مطلب ان کا وصال مبارک ہوا اور نماز جنازہ ہوئی. نماز جنازہ کے بعد پھر یہ ہوا کہ مطلب اراکین شورا کو آپ نے فرما دیا کہ اب تم نگران شورا کا انتخاب کرو تاکہ ہم سویم میں اعلان کر دیں. تو پھر نگران شورا کا جو بھی انہوں نے شورا والوں نے انتخاب کیا, اس انتخاب کے بعد امیر سنت کو جب بیان کے دوران نام پہنچ گیا اس وقت نام کا اعلان ہو گیا. تو وہ اس وقت کیا انداز وہ ہوا تھا سمجھ کہ سکتے ہیں کہ ووٹنگ ہوئی تھی, کیا ہوگی, وہ اس وقت کیا ماحول ہوگا. ابھی تو وہ سوال پیچھے چلا گیا. بات ہی کہ وہ ووٹنگ ہوئی تھی, کیا ہاتھ کھڑے کیے گئے تھے, کیا تھا؟ نہیں وہ میرا خیال ہے شاید اب اتنا یاد نہیں, پرچیوں کے ذریعے کچھ ہوا تھا یا ایسا کچھ تھا. ایک ایک نام ڈالا تھا. ہاں وہ امیر سنت کو اس ٹپ پر پرچی نہیں گئی تھی کہ کون بنا ہے. امیر سنت کے پاس ہی سب کے نام پہنچے ہوں گے, سب نے اپنے اپنے نام باپا تک ہی دیے ہوں گے, یہی مجھے یاد پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور امیر سنت نے دیکھ لیا ہوگا کہ سب نے مل کر کس کا نام دیا ہے, تو پھر امیر سنت نے یوں اعلان کر دیا. آپ کا انتخاب اس وقت میرا ہی نام انہوں نے. اچھا, آپ نے بھی کسی کا نام لکھ کر دیا تھا؟ جی ہاں, میں آج تک آخری ہمارے جو ہوئے ہیں تجدید میں آج تک کسی کا نام لکھ کر دیتا رہا ہوں. یعنی ہمارے ہاں یہ آپ اس کو جو بھی کہہ دیں, امیر سنت کی مدنی سوچ کی مدنی بہار کہہ دیں, کہ ہمارے یہاں جب بھی شورا کا کوئی ایسا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کوئی بھی شورا کی نگرانی کے لیے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو نگران شورا بننے کے لیے پیش کرتا ہوں, بلکہ وہ ایک لمحہ آتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی, یعنی کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا اب 5 سال کے لیے رینیول ہوئی ہے شورا کی, تو اب اس سے مثال کا تو 5 سال پورے ہوتے ہیں اور ہم سب اس وقت تک زندہ رہتے ہیں اور اسی ذمہ داری پہ باقی رہتے ہیں. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو شہزادے بڑے, کیونکہ اب وہ یہ پروسیجر ان کے ذریعے ہوتا ہے, تو وہ ان کو ہم اپنے وہ اب استعفے دینے کی بھی ضرورت نہیں. اب 5 سال جیسے 12ویں شریف ہوگی تو جیسے 5 سال پورے ہوں گے تو ایک آٹومیٹیکلی, کیونکہ جب ایک چیز کی ایکسپائری ڈیٹ آ جائے تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ایکسپائر ہو گئے ہو. صحیح, ٹھیک ہے, وہ ایکسپائر ہو گئی, ڈیفالٹ سسٹم ہے وہ آٹومیٹیکلی. تو وہ ہو گئی تو اس دوران پھر مدنی مشورہ ہوتا ہے. تو پھر اس میں شہزادے حضور جو بھی, تو وہ جس کو رکھنا ہے جس کو نہیں رکھنا, وہ سارے ان کے ثوابدیدی اختیارات بھی اپنی جگہ پر چل رہے ہوتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا لگتا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہو, آپ کو تھوڑا سا کچھ لگتا ہے یہ لگتا نہ لگتا ہے کے بارے میں نے آپ کو عرض کی نا کہ ہمارا ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ جیسے کہ مطلب کہ یہ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے آپ ووٹ دیجئے, ہو گئے میں بھی ہوں, مجھے بھی دیکھ لیجئے. تو ہمارا ایسا ہے نہ مطلب کہ میں نے اپنا نام دیا ہے کہ میں رہنا چاہتا ہوں. ہم یہاں تو یہ ہے کہ ہم اگر 26 ہیں تو ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ 26 میں سے کوئی بھی رکن شورا نہیں ہوتا. ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ کوئی بھی رکن شورا ہی نہیں ہے ایک لمحے کے لیے. پھر جب وہ شہزادے حضور اعلان فرمائیں گے کہ آپ سب کو دوبارہ اتنے سال کے لیے آپ کی شورا کی رکنیت بحال کی جاتی ہے, تو اب جناب سب بحال ہوئے, حواس بحال ہوئے یا منصب بحال ہوئے, وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بحال ہوئے. بحال ہونے کے بعد پھر یہی ہوتا ہے کہ اب شہزادہ حضور فرمائیں گے کہ اب آپ اپنا نگران بنائیے. اب یہ مجھ سمیت سارے نگران کا نام دیں گے. اب اور وہ نام آئیں گے تو اس کے مطابق وہ اعلان کریں گے. اب بن گئی شورا اور شورا کا نگران. اب شہزادہ حضور کا جو ایک وہ جو پروسیجر تھا
اس کا ایک مرحلہ پورا ہوا. جیسے آپ لوگ جو سیگمنٹ چلاتے ہیں نا, ایک سیگمنٹ پورا ہوا, یہ بھی پورا ہونے والا ہے ان قریب, ہے نا. کون سا؟ ہمارا ہوا والا بھی 5 سال والا چل رہا ہے. 5 سال والا نہیں, سلسلے کا چل رہا ہے, یہ تھوڑا لمبا ہو گیا نا. جی تو یہ سیگمنٹ پورا ہوا, یہ بہت دلچسپی ہے. تو یہ سیگمنٹ پورا ہوا تو پھر وہ اب پاکستان انتظامی کابینہ کا نگران کون بنے گا, ٹھیک ہے, اور باب المدینہ کی مشاورت کا نگران کون بنے گا. اب یہ فیصلہ اراکین شورا کر کے اس وقت جو ان کا نگران ہوگا اس کو دیں گے. اچھا, کہ بتائیے اب کون بنے گا. تو پھر اس کے بعد یہ پروسیجر ہمارا. آپ کتنی دفعہ سلیکٹ ہو چکے ہیں؟ سلیکٹ سارے پوچھ لو. آج سلمان بھائی اگلے سلسلے کے لیے کوئی رکھنا نہیں رکھنا. میں نے تو زبان ہی ابھی کھولی ہے. کوئی بات نہیں, حضور زبان تو میں نے پہلی مرتبہ کے جذبات آپ نے بتائے. ابھی کھولی. آپ تو یہ کس کا قول ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا. وہ سب کچھ کہتا ہے, پھر کچھ نہیں کہتا. اول تو اس نے خط میں سنائی ہزاروں, آخر میں لکھا ہے میں کچھ نہیں کہتا. واہ, صحیح ہے جی. اچھا چلیں ایسا کریں, اب اس کو مرحلے کو کلوز کر لیتے ہیں, اگلے مرحلے کی طرف آ جاتے ہیں. جی, سوال جو آپ بڑے ہو گئے, آپ ایک مدنی کسوٹی بھی کر لیں آپ کے ساتھ. آج بھی کریں گے, آج بھی کریں گے, اور آج تو ابھی کریں گے. آج تو جو ہے نا پہلے کر دیا. آج تو پہنچائے گا کرشمہ. ابھی اس میں فرماتے ہیں نا کہ آج تو وہ پہنچائے گا. اگر کرشمہ دکھانے کا ذہن نہ بنتا ہو تو نہیں دکھاتا میں. خود ہی ہو جائے گا, دیکھیے گا. نہیں, یہ دکھانا پڑے گا جی آپ کو, ایسے جو ہے نا معاملہ نہیں چلے گا. یہ آج جو ہم نے ویسے اپنے اس کے ذہن کے مطابق 2 مدنی کسوٹیاں ہیں ہمارے ذہن میں. 2 مدنی کسوٹیاں, 2 مدنی کسوٹیاں ہیں. پہلی ہم کر لیتے ہیں, دوسری کی پھر ہم دیکھیں گے. آپ کی طرف سے تو لبیک ہے نا, آپ کی طرف سے لبیک, سلسلہ ہی لبیک ہے. لبیک میں حاضر ہوں. اب میری لبیک باقی رہے اتنا کرنا. اچھا جی, یہ شخصیت آج جو ہماری پہلی جو مدنی کسوٹی ہے, جس کا چلے ایک ہنٹ بھی ہے کہ ہم اچھا اس کا طریقہ کار بتا دیں. ہیں. 26 سیکنڈ کا وقت ہوگا, ٹھیک ہے, 10 سوالات ہوں گے. پچھلے تیاری ہے, پچھلی دفعہ ہار کر آپ نے اپنی اصول خود ہی مرتب کر لی ہے. آپ ہی نے تو فرمایا تھا, آپ ہی نے فرمایا تھا نا کہ ٹائم نہیں ہے, اور آپ نے آپ ہی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, تو آپ کرتے رہے. تو آپ ہی نے فری اسٹائل دیا تھا, اور اگر میں ہار جاتا پچھلی دفعہ تو وہی نظام رہتا. جب میں جیت گیا تو نظام جیسے آپ نے فرمایا, چاہیں تو ٹائمنگ کے ساتھ مجھے باندھ دیں, چاہیں تو آپ کھلا رکھیں. اعتماد کر لیں کہ ہم آپ کے مدنی پھولوں پہ باندھتا تو ہے نہیں ہم کو. اتنا اعتماد کر لیں کہ ہم آپ کے مدنی پھولوں پہ عمل کر رہے ہیں. جی, اتنا اعتماد کر لیں کہ ہم آپ کی بات پہ عمل کر رہے ہیں. فرمایا تھا کہ آپ لوگ ٹائم متعین کر لیتے. اب آپ نام لے چائے پینے کا, آپ نے کہا سے نہیں کہا تھا, یہ بتائیں. مولانا الزامی جواب کون سا جواب ہوتا ہے؟ ہم نے جواب لے لیا جی, الزامی جواب تھا. آپ نے مجھے کہا تھا, میں نے ایک الزامی جواب دیا. جیسا نگران شورا فرمائیں گے نا ٹھیک ہے, آپ جیسے چلنا ہے چلیں. میں نے لبیک کی ہے, یہ میں نے کون سا جیت جانا تھا. آپ لوگوں نے مجھے کوئی چاروں نے مل کر کوئی تحفے دے دینا یار. لے لیں گے, اور ہم دیں گے تو آپ نہیں لے بھی نہیں سکتے. اچھا جی, ہم یہ ہے کہ ٹائم سیٹ کرتے ہیں. 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا, اور 10 عاشورہ کی نسبت سے 10ویں سوال میں آپ نے نام بتانا ہے. سوال بھی کم ہو گیا. 10 سوال 10 کر لیں, کوئی بات نہیں باپو. آپ نے بھی بالکل جو ہے وہ بھائی نگران شورا سے ہماری ایک اپنی محبت ہے, ٹھیک ہے, ہماری اپنی عقیدت ہے. ہمارے نگران شورا ہیں, ہم جس طرح چاہیں سوالات کریں. آپ کے ابو ہمارے بچے کہتے ہیں نا, عقیدت ان کو ہے آپ سے, اب آپ جانے وہ جانے. میں کیا جانوں, عقیدت میں ایک سوال کم ہو گیا. چلے, عقیدت میں بندہ نوازتا ہے. عقیدت تو ہماری سید عاشورے کی نسبت سے ہے نا, یہ باپو کی شفقت ہے. اللہ اللہ, عقیدت تو ہماری ہوگی نا. مجھے بذات خود نگران شورا سے بہت سچی پکی محبت ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, محبت سلامت رکھے. نگران شورا سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. جی, یہ مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے, اور یہ شخصیت بھی ہو سکتی ہے, اور کوئی مقدس چیز بھی ہو سکتی ہے. تینوں چیزیں ہیں. اشارے دے دیے, 3 تو یہ ہو گئے. نہیں, یہ آپشنز بتائے ہیں. یہ سٹارٹ ہوئے. ہاں, میں نے کہا نا ہنٹ بھی ہے, اور کچھ اس کا یوں کہنے کہ تعارف بھی ہے. ٹھیک ہے جی, گھڑی ہے. پہلے سوال کی جانب آ رہے ہیں. کاؤنٹر چلے گا, یہ آ گیا جی کاؤنٹر. جی, ٹائم شروع ہو چکا ہے. ٹائم شروع تو پہلے ہو گیا, آپ نے تو بھائی ابھی تھوڑی یہ صحیح کیا. اچھا بتائیے, صحیح ہوا. 17 سیکنڈ. یہ وہاں بھی آپ ہی کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم رجوع کر رہے ہیں. مجلس
سب نے مل کر ذہن بنا لیا کہ اس کو گھیرو. نہیں یار ایسا نہیں. سچی بات یہ ہم گھیر لے تو اس میں بھی چلو وہیں یہاں تو جو وہاں گھیر کے جنت میں لے جانا. بالکل ساتھ ہیں چھوڑ نہیں دینا پیر اتار کے صدقے انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. چلیں جی پہلا سوال کیا ہے؟ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 26 سیکنڈ کا وقت. پہلا سوال. جی کوئی مقام نہیں. لا. مرد. دوسرا سوال. لا. عورت. لا. تیسرا سوال. 3 سوالات ہو چکے ہیں, چوتھے کی جانب بڑھ رہے ہیں ہمارے پیارے پیارے نگران سب شورا. میں لا ہے ابھی تک. سب میں لا ہے. کوئی مقدس شے. مقدس شے ہے. نعم. 4 سوالات ہو گئے. جاندار ہے. جاندار آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا سوال کر کے. اب ٹائم آپ لے رہے ہیں, میں نہیں لے رہا ہوں. اچھا جی, اس کا اب جواب میں دوں. جاندار ہے یا نہیں ہے؟ جی دے سکتے ہیں. حیات ظاہری جیسے ہوتی نا, عام جیسے زندگی ہوتی ہے, حیات روح جسم, ایسا نہیں. جی ایک جیسے جاندار نہیں ہے نا, ظاہری روح و جسم کا جو تعلق ہے وہ مدنی کسوٹی کر رہے ہیں کہ فلسفہ کر رہے ہیں آپ خود آپ کے جواب پہ واضح ہو جائیے. اب جواب واضح دیجئے مجھے. نہیں جاندار نہیں, جاندار نہیں ہے نا. جاندار نہیں. شاندار بڑے شہزادے والا نہ ہو جائے, بڑا ہے کہ چھوٹا ہے. شاندار ہے. اکبر بھائی پہلے ان کی مدنی کسوٹی جو ہے نا کروا لیا کرو کہ کون کون سے جب سوال ہوں گے. اصل میں دیکھیں ہم جتنی بھی تیاری کر لیں اور ہم جو بھی شے لے کر آ جائیں, جو بھی فرد لے کر آ جائیں, ہوگا وہ ہم نے پھنسنا بھی اور ہم نے ہارنا بھی ہے. یہ ہمارا ذہن ہے. میں یہ کیوں ذہن ہے؟ یہ نہیں, یہ دیکھیں یہ غلط کر رہے ہیں. ان کا ذہن ہے نا جی. اچھا آپ چاروں ایک نہیں ہو. 4 90 میں سے آپ چاروں ایک نہیں ہو. جی دیکھیں بات یہ ہے, 4 افراد ہیں, سلسلہ کر رہے ہیں, 5ویں آپ ہیں, بیچ بیچ میں جہتے ہیں نا انڈیویجول بھی تو مطلب آپ چاروں مطلب متفق نہیں ہوتا. مطلب یہ تو مجھے ہی پتا چلے تھا کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں آپ بھائی صاحب ٹائم گین کر رہے ہیں. مجھے وہ میم والا شعر یاد ہے اور میں وہی کر چکا ہوں. میں کر چکا ہوں. چلیں جی, نگران تو پھر نگران. 5 سوالات ہو گئے. آپ ویسے ہی بول رہے ہیں, پھر ہمیں مجھے یہی تو میں کہہ رہا تھا. نہیں تو آپ مجھے اب تک جواب تو دیں. یہ دیکھو گھڑی چلا دی انہوں نے. بس ہو گیا. نہیں آپ نے جواب نہیں دیا. جاندار نہیں ہے. جاندار نہیں ہے تو یہ ابھی واضح جواب دیا نا. جاندار نہیں ہے. ٹھیک ہے. کتنے سوالات ہو گئے؟ اس کا تعلق کربلا سے. لا. 6 سوالات ہو گئے. بھی نہیں ہے, کربلا سے تعلق نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. 7واں سوال ہے. گھڑی دیکھ رہے ہیں حضور. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کو کوئی اس شے کو کوئی نسبت. نعم. نسبت محروز ہے. نسبت آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ مطلب بالکل ہے نسبت ہے. نسبت ہے بھائی, وہ ٹائم جا رہا ہے. نسبت اس شے کو سرکار سے نسبت نہیں ہے. مطلب وہ ان معنوں میں نسبت ہے, یقیناً نسبت ہے. وہ شے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں رہی ہے. نعم. جی نعم. استعمال میں رہی ہے. ہر چیز کا استعمال الگ ہوتا ہے نا. وہ ضروری تھوڑی ہے کہ بندہ کھانے پینے سے مراد وہی گندم کا استعمال کیا بندہ کھائے, استعمال میں رہی, استعمال کیا ہے بندہ پیے. استعمال میں رہی ہے. جی بالکل. چائے کا استعمال کیا ہے؟ ہر چیز گھڑی سے چلا رہے ہیں آپ. جی ابھی جواب پورا ہوتا نہیں, یہ لوگ گھڑی چلا دیتے ہیں. باجی ہو گیا. اچھا جواب. اب میرا سوال, اب میرا ٹائم شروع ہو. استعمال نام ہم نے کہہ دیا تھا. کتنے سوال ہوئے؟ 8 ہو گئے. چلائیں جی گھڑی. 8 ہو گئے. یہ بھی توبہ بھی سوالات ہو چکے ہیں. توبہ نہ کرنے 90 کی جانب بڑھ رہے ہیں. جی 2 نعم اور باقی لا. 8 7 6 5. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالی سے اس کا کوئی تعلق؟ لا نہیں. آخری سوال اور اس کے بعد جواب. گھڑی چل رہی ہے اور 20 سیکنڈ ہو چکے. باقی 20 17 16 15 14 اشارے بھی ہوتے ہیں. 12. آپ اشارہ تو نگران شورا فرمائیں گے نا. اشارے کا آپ نگران کی محبت. اس شے کا استعمال سرکار کی سنت کہلائے گی؟ نہیں. استعمال پہ تھوڑا نہیں نا. میری طرف سے تو یہی ہے. نہیں, اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. تو میں پھر جواب کیسے دوں گا؟ آپ سوال بدل لیں نا. آپ سوال بدل. میں سوال کیوں بدلوں؟ آپ چلیں, آپ ہم پہ رحم فرمائیں. آپ کسوٹی کا موضوع بدل دیں. آپ جب واضح نہیں ہیں سوالات کے جوابات میں. ایک سوال کی تو بات ہے, آپ بدل لیں ایک سوال.
یہ کون سی بات ہے؟ آپ نے 9 سوال کر لیا، 9 سوال ہو گئے، اب مجھے جواب دینا ہے، تو میرے لیے ایک باؤنڈری تو بنانی ہے کہ وہ شے کو وہ شے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت رکھتی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ اس کا اگر میں اس شے کے استعمال کی طرف جاتا ہوں تو کیا وہ استعمال میں کہوں گا کہ یہ استعمال سرکار کی سنت ہے؟ وہ استعمال ہے تو سنت، لیکن استعمال کا لفظ یہاں پہ یوز ہوگا کہ نہیں ہوگا اس پہ کنفرم وہ نہیں ہے تو سنت، وہ لیکن وہاں استعمال کرنا لفظ سرکار صلی اللہ علیہ استعمال وسلم کی سنت ہے. اچھا چلیں میں جواب دیتا ہوں جی. اس چیز کا مطلب جو بھی ہے وہ فرض میں بھی آ جاتا ہے، واجب میں بھی آ جاتا ہے، سنت میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک جہت سے فرض ہو جاتا ہے، ایک جہت سے واجب ہو جاتا ہے، ایک جہت سے سنت ہو جاتا ہے. 3 جہات. تب آپ کسوٹی میں کسوٹیاں کر رہے ہیں، ایسے کیسے کام چلے گا؟ میرے سوال کا وہ واضح جواب دے تاکہ میں اگلا سوال میرا آپ لفظ استعمال تبدیل کر لیں تو وہ شاید چیز جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمائی. یعنی اگر میں وہ عمل کرتا ہوں تو میں کہوں گا کہ یہ میں نے نبی پاک کی سنت پر عمل کیا. وہ چیز استعمال جو ہے نا استغفار کے وزن پر ہے. استعمال اور وہ 1-2 سوال اکبر بھائی آپ کی ٹیم کمزور ہے. ان کو بھی نہیں. جی ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے جواب دینے کا، میرا سوال کرنے کی گھڑی چل جاتی ہے. آپ سے عرض کیا نا، آپ لفظ استعمال بھائی تبدیل آپ کر لیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا نام بدل، آپ اپنا اب میرا نام بدل دیں. آپ کیا ہے یار؟ میں حاضر ہوں. یہ ٹھیک ہے جی، بدل دیتے ہیں. آپ جس چیز میں واضح نہیں ہے اور جس چیز میں آپ کی تیاری پوری نہیں ہے نہیں تو وہ اس چیز کا مدنی کسوٹی میں کیوں رہتے بھائی؟ دیکھیں حضرت، بات یہ نا کہ کوئی لغت لغوی اعتبار سے ہر چیز کا وہ مطلب تھوڑا. آپ مجھے کیا سوال کروں اس جگہ پر جی؟ میں دوسری مدنی کسوٹی اکبر بھائی کہہ رہے ہیں. اکبر بھائی یہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس کا بھی یہی داغ ذریعہ بن رہے ہیں. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. نہیں میں کیا سوال کروں؟ اصل میں یہ دیکھیں نا، مدنی چینل کی مجلس، یہ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہوں گے. میں سوال بتاؤں گا، آپ پہنچ جائیں گے. اس کے اجزاء بھی ہیں، حصے بھی ہیں. اجزاء ہیں. کس کے اجزاء ہیں؟ وہ شاید جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. یہ ایک اور مشکل نہیں، یہ آسانی کریے آپ پوچھ لیں. یہ تو ہے، لیکن نہیں تو مجھے تو اس کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے وہ سمپل سا سوال کر رہا ہوں کہ وہ نسبت ہے تو وہ شے سرکار کے استعمال میں رہی ہوگی. ایسا ہر چیز جس کو حضور سے نسبت ہو، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جو چیز سرکار سے نسبت رکھتی ہے آپ کہہ رہے تو وہ اس کا مطلب وہ شے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استعمال میں رہی ہوئی ہوگی. استعمال ہم کہ نماز کے لیے کیا یہ کہیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا؟ استعمال تو نہیں ہے نا، نماز تو پڑھی ہے. نماز تو پڑھی ہے نا، نماز کے لیے روزہ ہے. روزہ ہے تو مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے مثال صحیح نہ ہو. میں ایک اپنے طور پہ سمجھنے کی یا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ لفظ استعمال ہمیں سمجھ نہیں آ رہا استعمال کرنا. یہاں پہ لفظ استعمال کرنا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ شے استعمال نہیں کی. اس کا جو فائدہ اٹھایا جانا تھا نا وہ اٹھایا. اس سے جو استفادے کی صورت بن سکتی تھی جی وہ ہوئی ہے. اگر میں اسی شے سے فائدہ اٹھانا بالکل میں آپ کو ہنٹ دیتے ہیں جی. چھوڑیں جی، آپ 10ویں سوال پہ ہم سے ہنٹ لے لیں، 11ویں پہ جواب دے دیں، ڈیل کر لیں یا پھر آگے ہم نہیں ڈیل کیوں کرے یار؟ نہیں آ گیا نا، استفادہ کیا ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یعنی میں اگر اسی شے سے اس بار استفادہ کروں بالکل کر سکتے تو میں استفادہ کروں تو یہ کہہ سکوں گا کہ یہ میں نے سنت پر عمل کیا ہے. بالکل میں یہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیں سنت اس کو کہتے ہیں جس کا استعمال سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ کیا ہو. ایک آدھ دفعہ اگر کسی شے کا استعمال ہوا ہے تو وہ سنت، یا ایک عمل جو ایک آدھ کا ہوا ہے، چند ایک دفعہ ہوا ہے تو اس کو سنت نہیں کہتے. ٹھیک ہے جی. البتہ استفادے کی کیفیت مختلف رہے گی. ظاہر سی بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استفادے کی کیفیت الگ ہوگی، ہماری الگ ہوگی. تو مطلب اس شے کا اگر میں استعمال کروں تو سوال ہو گیا نا استفادہ. اگر میں اس سے فائدہ اٹھاؤں بالکل تو یہ سنت کہلائے گا. بالکل سنت کہلائے گا. وہ شے ابھی استعمال کی جا سکتی ہے. بالکل کی جا سکتی ہے. اب آپ نے 11 سوال ہمارے اب جواب دینا پڑے گا. اب چینج بھی نہیں کریں گے. اس کے کوئی فضائل آئے ہیں حدیثوں میں. اب کیوں بتائیں، ہمیں بتائیں. 11 سوال کر لیں گے آپ. میں نے آخری سوال میں رہ گیا میرا. استفادے کا پوچھ لیا آپ نے. نہیں چلے مان لینا. میں تو سلمان بھائی ڈیل کر رہا ہوں. کیوں مجھے مطلب کہ لڑ رہے ہو؟ جی میں تو آپ کی تیاری. اور یہ تو آج آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ جب بھی کوئی سوال کرنے کے لیے آئیں پوری تیاری کے ساتھ آئیں. چلیں جی، یہ بھی بات بالکل ٹھیک کہی. اصل میں بات یہ ساری تربیت یہیں سے ہوئی بھی ہے تو آپ سارے جو ہے نا وہ سارے داؤں پہ جانتے ہیں. اس کے فضائل بیان ہوئے حدیثوں میں. مسواک شریف. یہ آپ جواب دے رہے ہیں؟ جی ہاں جواب دے رہا ہوں.
جواب تو درست نہیں، جواب درست نہیں ہے. ٹھیک, جواب درست نہیں. قرآن کریم ہمارا اس کا تھا، قرآن کریم. مرد بھی مقام بھی نہیں ہے، مرد بھی نہیں ہے، عورت بھی نہیں ہے، مقدس شے ہے، جاندار بھی نہیں ہے، اور کربلا سے بھی تعلق نہیں ہے، نسبت ہے حضور سے، استعمال بھی حضور کا رہا ہے، حضور کی سواری سے تعلق ہے، لا استفادہ کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ جو ہے نا ہم تلاوت کے لیے لفظ استعمال کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہاں بس اتنی سی بات. اسی بات ہے. چلیں اب یہ تو ہوگا کچھ کال. نہیں کچھ مدنی پھول نا صحیح ہے. ٹھیک, چلے چلتے ہیں, ناظرین ہی فیصلہ کریں گے. ناظرین فیصلہ کریں گے. اب یہ فیصلہ دیکھیں کس کی حق میں آتا ہے. بہرحال کچھ کالز بھی لیتے ہیں، لیکن کچھ اشعار بھی ہاتھوں ہاتھ لے ہی لیں گے، اشعار بھی پوچھ ہی لیں. کالز لے لیں یا اشعار؟ جی اشعار پہلے، اشعار باقی ہیں نا، سوالات باقی ہیں. کیا سوالات یہ تھے ہمارے ناظرین؟ اچھا یہ ہے کہ عاشقان رسول جو ہے وہ سفر کر کے آ رہے ہیں یہاں پر، کچھ اس قسم کا سوال تھا. جی ہاں, وہ میں دعوت دیتا ہوں تمام ملک و بیرون ملک کے عاشقان رسول کو کہ ہو سکے تو یہ مبارک و بابرکت ایام ہمارے ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزاریے. انشاءاللہ اس میں مدنی مذاکروں کے ساتھ ساتھ اور بھی علم دین سیکھنے کے مواقع حاصل ہوں گے انشاءاللہ. پورا جدول اللہ نے چاہا تو بنے گا. والدین جو ہے مدنی ماحول سے جو ہے وہ آنے نہیں دیتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں داخلہ بھی لینا چاہتے ہیں. پہلے ان کا جواب پورا کر دوں. تو جب بھی سفر کے لیے چلیں، علم دین سیکھنے کی نیت ہو، اللہ کی رضا کے لیے سفر کر رہا ہوں، دل آزادیوں سے بچوں گا. اچھا پھر چونکہ فیضان مدینہ میں آ رہے ہیں تو یہ نیت کر کے چلیں کہ 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کروں گا، اذان کا جواب دوں گا، اگر کوئی جنازہ آیا تو جنازے کی نماز پڑھوں گا. وہ 40 نیتیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مسجد میں نماز کے لیے چلنے کے لیے عطا فرمائی ہیں، حسب حال ان نیتوں کو دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ اس سفر کا ثواب ملے گا. بدنگاہی سے بچوں گا، فضول کلامی گناہوں بری گفتگو سے بچوں گا، فضول کلامی سے بچوں گا، سفر کی دعا پڑھوں گا، خیر خواہی کروں گا، غم خواری کروں گا، سلام کرے گا تو جواب دوں گا، میں سلام کروں گا، چھینک آئے گی تو الحمدللہ کہوں گا، کوئی الحمدللہ کہے گا تو یرحمک اللہ کہوں گا، یرحمک اللہ کہنے پر مطلب اس طرح مختلف نیتیں کی جا سکتی ہیں. اچھا یہ کہ والدین جو ہے مدنی ماحول سے جو ہے والدین کو خوش کرے، راضی کرے. البتہ فرض علوم سیکھنے میں ایک جہت نہیں ہے، جو اس پر علم سیکھنا فرض ہے. اپنے فرض علم سیکھنے میں اگر ہر طرف سے والدین رکاوٹ کرتے ہیں تو فرض علم تو سیکھے گا، ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کو راضی کرے، ماں باپ کا ذہن بنائے، ان کو کچھ نہ کسی انداز سے ترکیب ملے تو انشاءاللہ ماں باپ راضی ہو جائیں گے. اچھا ایک دین جو فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہی رہے گا. ٹھیک ہے. ایک مدنی منع نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ جب آپ پہلی مرتبہ لائیو سلسلے میں آئے تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی تھی؟ ہاں گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی تھی. اور پہلا سلسلہ کون سا کیا تھا یہ بھی ساتھ بتا دیں تو؟ سب سے پہلے تو میرے سنت ہی کا سلسلہ لائے ہوا تھا مدنی چینل پر. مدنی چینل پر ہفتہ وار اجتماع غالباً براہ راست ہوا تھا. اب میں کس پہلے سلسلے میں حاضر ہوا تھا حقیقت یہ کہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ تھا. ٹھیک ہے. اور مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ شاید مجھے کوئی ایسی بہت زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ گھبراہٹ ٹائپ کی چیز. اصل میں مدنی چینل پر پرفارم کرنے کا اس وقت اتنا ٹینشن نہیں تھا جتنا ٹینشن مدنی چینل کے چلانے کا تھا. وہ اصل میں وہ کیفیت تبدیل تھی. ٹھیک ہے. اس وقت جو اصل جو رننگ تھی، اصل جو سمجھے کہ ایک برڈن تھا اور ایک جو ایک جنون کے لیں آپ، ایک جو ایک پریشر تھا، وہ پریشر یہ نہیں تھا کہ مجھے مدنی چینل پر آ کر کیمرے کے سامنے کیا کرنا ہے. اس وقت پریشر یہ تھا کہ مدنی چینل چلانا ہے. سبحان. اب چلانے کے لیے اور اس کے تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے اتنے مطلب اس میں ہم ایک تو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا. ٹھیک ہے. پھر وہ جدول ظہر کے بعد مدنی مذاکرہ، تو تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ، پھر نمازیں، تراویح، سحری، افطار، یہ ساری چیزیں. پھر کو ہمیں ہم ایسا نہیں تھا کہ ہم کسی چینل سے آئے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. مطلب کہ ایک بالکل ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی. اچھا مدنی چینل آیا تو خوشی کیسے ہوئی کہ مدنی چینل آ گیا اور اس پہ امیر سنت کے جلوے ہیں؟ خوشی کا عالم کیا تھا؟ خوشی تھی کہ ایک ایسی شے ہمیں مل گئی تھی کہ جو امید تو تھی ملے گی، لیکن کہتے ہیں نا کہ بس وہ ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ مل گئی. میں اسلام آباد میں تھا جب یہ ملی تھی. ماشاءاللہ.
تو وہ چیز تھی. تو اس میں اب وہ کیفیت. ہاں مجھ سے اب کوئی یہ پوچھے کہ مدنی چینل جب شروع ہوا تو تمہاری صورتحال کیا تھی, کہاں جاتے تھے, کہاں بھاگتے تھے, تو وہ کافی چیزیں یاد ہیں. مگر مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ اچھا بعضوں نے کہا تھا کہ وہ یار بعض چہرے کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں, تو وہ ملک سے باہر تھے ہمارے ذمہ داران. تو پھر میں نے ان کو ضرور یہ کہا تھا کہ میں نے کہا جب آپ لوگ یہاں نہیں ہوگے تو دوسروں کو ہی آنا پڑے گا. باہر بیٹھ کر تاثرات اور باہر بیٹھ کر کامنٹس کرنا تو آسان ہے. یعنی مجھے اتنا یاد ہے کہ امیل سنت ریکارڈنگ ہو رہی تھی, مدنی چینل نہیں تھا لیکن ہماری وی سی ڈی آتی تھی, امیل سنت کی ریکارڈنگ ہوتی تھی. ہمارے پاس اتنا کوئی عملہ نہیں تھا, ہمارے کو اتنے تجربات نہیں تھے, ہر ایک کو ہم انٹری نہیں دے سکتے تھے, سیکیورٹی ایشوز ہمارے ساتھ بہت سارے ہم سے ریلیٹڈ تھے. تو پھر تھوڑا دیکھ دیکھ کر میں نے کیمرے کو تھوڑا پکڑنا شروع کیا تھا, زوم ان زوم آؤٹ, یہ وہ اینگل بنانا وغیرہ وغیرہ. کیمرہ مین بنے ہوئے تھے, میں نے سوئچنگ بھی کی ہوئی آپ کی, ڈائریکٹر. سبحان اللہ. تو سب کرنا پڑتا ہے, شروع میں سب کرنا پڑتا ہے. تو ایک اسلام بھائی آئے, وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کیمرہ نہیں پکڑو یار, ہوتا ہے نا آپ کیمرہ نہیں پکڑو. تو میں پیچھے ہٹا, آپ پکڑو. جب مجھے نہیں آتا تو میں مجھے پکڑنے دو, نہ کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے. صحیح. تو میں نے کوئی علاقہ ممنوعہ میں تھوڑی جا کے پاؤں رکھا تھا, یا میں نے کوئی مطلب کوئی ایسی چیز کو ہاتھ تھوڑی لگایا تھا جس سے میرا وضو ٹوٹ جائے گا. اب ایک چیز ہونی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہونی ہے, یا تو آپ کریں یا کرنے دیں. تو بعضوں کا مزاج ہوتا ہے نہ کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے. آپ کا بھی ایک مزاج ہے. اچھا ایک چیز بھی کہتے بتا ہیں کہ آپ دیجیے, انکار نہیں سنتے, نہ نہیں سنتے, آپ نہ نہیں سنتے. جب مدنی کسوٹی شروع ہوئی تو شروع میں 3 دفعہ نہ ہی سنا ہے میں نے آپ کو. نہیں جو میں ہوا اتنا تو آج کی مدنی کسوٹی میں تو لا ہی لا ہوا ہے. نام ہوا کتنا ہے؟ 3 دفعہ نام ہوا ہے اور 7 دفعہ نہیں مجھے لا ہوا ہے. اور جب میں نے فائنل جواب دیا تو آپ نے کہا لا, مطلب وہ بھی نہ ہوا ہے. اکثریت تو میں نے آج مجھے اپنے نگران پہ اتنا بھروسہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے نا, ادھوری بات, آدھی بات, ٹوٹی ہوئی بات, وہ سمجھ لیے میرے نگران. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں نہ یا ہاں کا تعلق اس سے نہیں ہے, آپ نے بات کیا کی ہے. نہ جیسے اب میں آپ کو کوئی عرض کروں کہ کوئی کام اور آپ مجھے منع کر سکتے ہو, تو یہ آپ کو اختیارات حاصل ہے نا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں غلام ہوں, غلاموں کا غلام ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی کو کوئی مشورتاً بات ارشاد فرمائے, حکم نہیں, مشورتاً بات ارشاد فرمائے, اور اگر وہ اس بات کو نہیں کرتا کیا اس کو بھی نافرمان نہیں کہا جاتا. یہ تو آپ علماء جانتے ہیں اس بات کو. تو اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا یا ہم کچھ کام کا کہہ دیں اور وہ منع کر دے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں, تو ہم کیوں نہیں سنیں گے یار. اچھا چلیں سے یوں کہہ لیں کہ آپ چیلنج لیتے ہیں اور چیلنج دیتے ہیں. دیکھیں یہ ایک الگ موضوع ہے, الگ ہی کر لیا نا, یہ ایک الگ موضوع ہے, اس سے رجوع کر لیا نا. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اگر کوئی کسی کام کے ہم ہدف طے کریں کہ یہ کرنا ہے, اور کوئی اگر یہ کہ یار یہ نہیں ہو سکتا, جیسے مدنی چینل کو بولتے تھے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب دنیا میں کوئی نہ کوئی کام, کوئی نہ کوئی ادارہ, کوئی نہ کوئی فرد وہ کام کر رہا ہے اور وہ کسی نہ کسی شکل و صورت میں وہ کام موجود ہے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وائی یہ کم ہمتی ہے. مطلب ایک تو ایک چیز ہوتی ہے امپاسبل, ٹھیک ہے, کہ وہ ناممکن ہے, اسی چیز کا ہونا محال ہے, تو اس میں تو بحث ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک چیز کا ہونا ممکن ہے. اب 2 چیزیں ہیں, یا تو آپ کے پاس اتنی افرادی قوت نہیں ہے, اس کو پیدا کریں. آپ کے پاس ایسی سوچ نہیں ہے, اس کو لائیں. آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے, اس کا ارینج کریں. ٹھیک. اگر ایک اسلام دین اور مسلک کی خدمت کرنی ہے, اور اس کے کرنے کے اسلام اور دین اور مسلک کو فائدہ ہے, دعوت اسلامی کو فائدہ ہے, اور دعوت اسلامی کے طریقہ کار میں وہ چیز داخل ہو سکتی ہے, تو پھر نہ کیوں نہ جس نے کی اس نے اپنی بساط کے مطابق کہا کہ میں نہیں کر سکتا, تو آپ نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سلمان نہیں کر سکتے. وہ سلمان نہیں کر سکتے اس کا مطلب نہیں کہ باپو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلاں نہیں کر سکتا. کر تو سکتا ہے نا, تو اس کو ڈھونڈا جائے جو کر سکتا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس طرح اپنے ایک عزم کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے اور راہیں کھلتی چلی جائیں گی. اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا, میں کیا ہوں ساری خلقت لے دی